مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت 77 سے لے کر 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو، اللہ علیہ السلام نہیں بولیں گے، وہ ہم بولیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے بھیجا حکم موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کے لیے سمندر میں رستہ سوکھا، فی البحر یبسا طریقا، سوکھا رستہ ڈال دے، نہ خطرہ کر آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے، لا تخف درکا ولا تخشا، لا تخف درکن، نہ خطرہ کر آ پکڑنے کا کہ وہ آ کے پکڑ لے گا پیچھے سے، ولا تخشا، اور نہ ڈوبنے سے تو ڈر۔ پھر پیچھا کیا ان کافروں نے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا۔ اے اولاد اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ کیا 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 ہم نے؟ اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، قد انجیناکم من عدوکم، اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی، وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور اتارا تم پر من اور سلوى۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی، پاک صاف چیزوں میں کھاؤ تو صحیح لیکن زیادتی مت کرو۔ کیوں؟ فیحل علیکم غضبی، پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اترا میرا غصہ، فقد ہوا، تو وہ ٹپکا گیا، وہ پٹکا گیا۔ کیا ہو گیا؟ پٹکا گیا، یعنی پٹک دیا گیا، ہوا۔ اور میری بڑی بخشش اس پر ہے جو توبہ کرے اور یقین لائے، وَأَمَّا مَن تَابَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، ہاں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل کیا اور کرے بھلا کام، پھر راہ پر رہے، ثم اہتدیٰ، کرے بھلا کام۔ کیا کیا کام بتائے؟ کس کو بخشوں گا میں؟ توبہ کرنے والا، ایمان لانے والا، اچھے عمل کرنے والا، پھر راستے پر رہنے والا، بھٹکنے والا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ آیتیں ہیں جو بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو لے کے نکلو، برسوں سے غلام بنی ہوئی تھی، اور کس طرف؟ سمندر کی طرف۔ کس طرف؟
جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو سمندر سے نکالا جاتا ہے نا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ خشکی پر موت ہے تو اب چلو، نجات کدھر ہے؟ سمندر کی طرف. راستے بنا دو ان کے لیے، عصا مارو گے تو راستے بن جائیں گے سوکھے سوکھے. اور ڈرنا مت، اور پیچھے سے بھی وہ آ کے پکڑ نہیں سکتا. اب اس کو جب معلوم پڑا کہ 6-7 لاکھ لوگ تقریباً نکل گئے تو اب کس پہ اراج کروں گا اور کس کو غلام بناؤں گا؟ تو پکڑ کے لانا ضروری ہے، اپنی طاقت دکھانا ضروری ہے. فوج کو لے کر چلا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، وہ پار ہو رہے تھے، یہ اندر گھس رہے تھے. وہ پار ہوئے اور یہ اندر گھسے، اور سمندر کو اللہ نے پھر اپنی حالت پر آنے کے لیے کہا تو ڈھانپ لیا ان کو. پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا اور ہلاک کر دیا. اور فرعون نے اس قوم کو بہکایا تھا اپنے ماننے والوں کو، راستہ نہیں بتایا. جیسے آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں. ہر چودھری، کیا دنیا والا اور کیا دین والا بہکا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کئی طبقے ہیں، اس میں یہی ہو رہا ہے. قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھنے کا. یہ شیعہ بوہرے، ان کے یہاں ہدایت ہے. قرآن اور تم، کبھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ترجمے میں تو اللہ تو تم کو الٹا عذاب دے گا. ہاں بات بالکل صحیح ہے. تو کیا کرنے کا؟ ہماری جے جے کار، ہم ہیں نا تمہارے واسطے. مسلموں میں بھی غیر مسلموں میں بھی. اور پہلے تھا باطل مسلموں میں، غلط العقیدہ. اب آ گیا چودراہٹ کا نشہ اور گمراہ کرنے کا اور اصلی بات نہیں بتانے کا، اپنے بیانوں میں الجھانے کا، اپنی ٹیم بنائے رکھنے کا. صحیح العقیدہ سنیوں مسلموں میں بھی آ گیا. یہ سب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. وہ کراتا ہے یہ سب. دا ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. بات سمجھے؟ تو فرعون کے بارے میں اللہ فرمایا بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا. کیونکہ جو سمجھا، ہم نے تبلیغ میں دیکھا شروع میں، جو سمجھا وہ غلامی سے نکلا. کیسے نکلا؟ سماج، رواج، برادری، قوم، چودھری، ان کی غلامیوں میں رہتے تھے وہ. لیکن جہاں اس نے لگایا 3 دن 40 دن 4 مہینہ اور دیکھا کہ ارے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ غلامی سے نکل جاتا تھا. آسمان سے ٹپکا کھجور میں اٹکا. اب یہیں پر آ گئے چودھری، اندر ہی اندر چودھری ہو گئے تو پھر اٹکے، ہم نکل کے بھاگے. جی بات سمجھے؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا. یہی فارمولہ رہے گا دنیا میں غلام بنانے کا، یاد رکھو یہی رہے گا. بات سمجھے گی نہیں؟ ہاں یہی کریں گے لوگ. یا بنی اسرائیل، اور پھر کیا کہ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو احسان ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے بچایا، تم سے ملنے کا وعدہ کیا. کہاں پر؟ یہ طور کے دائیں جانب میں، اور تم پر ڈائریکٹ آسمان سے من و سلوا اتارا. کیا اتارا؟ بٹیر، تیتر بٹیر پکے ہوئے اور حلوہ. وہ صبح صبح آتا تھا، یہ کھاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ ہنومنتی علی ماج گئے. پھر انہوں نے ہی مانگا تھا. کیا مانگا تھا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. کیا ہے وہ؟ من عدسها وبصلها. کیا ہے وہ آیت پوری؟ اے اللہ ہم کو یہ سب نہیں چلتا، یہ ہم کو دال دے، بصل پیاز دے، فوم دے یعنی لہسن دے، عدس دال دے، ہم کو یہ سب مانگتا. اچھا یہ مانگتا، وادی تیہ سے نکلو ابھی، اہبطوا مصرا، اور جاؤ ملک مصر میں تم کو سب ملے گا. تو یہ سب ان کے مانگے ہوئے ہیں، خان صاحب کے نہیں ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے، اے اللہ دال روٹی کا بندوبست کر دے، دال روٹی کا بندوبست کر دے. وہاں کعبہ کے پاس دعا مانگ رہا تھا. ایک پٹھان صاحب نے اس کو یوں مارا،
اللہ کا عادت بگاڑتا ہے. دال روٹی پہ شکر ادا کرے گا تو مرغا کیسے دے گا؟ تو خان صاحب لوگ اگر ہوتے تو وہاں کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ مرغا دے، ہاں نان ویج دے. انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا من و سلوا نہیں چاہیے، اوب گئے ہم کھا کھا کے، ہم کو یہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی. زیادتی یہی ہے، چوری ماری ہے، بچا کے رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہاں، اور پھر ناشکری کرنا ہے. اگر تم نے ایسا کیا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غصہ تم پر اترے گا، اور میرا غصہ جس پہ اترا وہ ہوا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اڑ گیا. فقد ہوا، وہ ہوا ہو گیا. اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ وہ پٹک دیا گیا. اور ہماری زبان میں اردو میں بھی فٹ بیٹھتا ہے، وہ ہوا ہو گیا، گیا کام میں سے. اور میں پھر بھی توبہ قبول کرنے تیار ہوں کہ وہ جو توبہ کرے اس کو بخشوں گا، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، پھر راہ پر رہے، پھر بگڑے نہیں. سمجھ میں آیا؟ حق و باطل، معجزہ، جادو کے فیصلہ کن معرکے نے آل فرعون کی کمر توڑ دی. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون کی قیادت میں جمع ہو گئے، تو اب ان کو یہاں سے ہجرت کا حکم ملتا ہے کہ چلو اب یہاں سے ملک مصر چھوڑو چلو. چونکہ فرعون کے تعاقب آگے دریا کے راستے میں حائل ہونے کا خطرہ سامنے تھا، اس لیے دونوں چیزوں سے حضرت موسیٰ کو مطمئن کر دیا کہ ڈرنا ورنا مت، ہاں وہ بھی آ کے پکڑے گا نہیں تم کو. اور جانے کے بعد میں وہاں یاد رکھنا اپنی لاٹھی مارنا تو 12 قبیلوں کے 12 راستے سوکھے تم کو مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہ بھول گئے، اور انہوں نے جاتے ہی کہا، کیا کہا؟ انا لمدرکون. موسیٰ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، انا لمدرکون، ہم تو کیا ہو گیا؟ پکڑے گئے. ہاں اب پھر تو کیا امام صاحب کی تو خیر ہی آ جاتی ہے. امام صاحب سارے الا بلا برگردن ملا. امام صاحب ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، تم جب سے آئے نا موسیٰ تب سے ہم مصیبت میں، من و سلوا کھا رہے، یہ کھا رہے، وہ سب چھوڑ دو. تم آئے جب سے ہم مصیبت میں. فرعون ہم پر ظلم کرتا تھا، یہ اب نکل کے آئے، ابھی دیکھو سمجھ گئے نا کام میں سے، پھر آئے گا وہ، اور وہ پکڑے گا، مارے گا، پھر غلام بنا کے لے جائے گا. انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عن قریب مجھے راستہ سجھائے گا. تو یاد آ گیا کیا کہ عصا مارو پانی پر. تو عصا مارا انہوں نے. عصا مارنے کے بعد یہ 12 قبیلے تھے، مصر میں یہ داخل ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں. ان کے زمانے میں تو 12 بھائی تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، تو ان کے 12 قبیلے تھے. یہ اب 12 لوگوں کو 12 سوکھے راستے، اور پانی یوں ایسا ٹھہرا ہوا. اور یہ ہے روایت میں کہ کھڑکیاں بھی تھی، یعنی دکھتے تھے وہ لوگ، ایک دوسرے کو دکھتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے. یہ ہے لکھا ہوا ہے. تو اب وہ چلے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دکھنا دکھانا بات چیت کرنا یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا تاکہ ان کو بھروسہ رہے کہ تمہارے تمام ساتھی، تمام قبیلوں کے بھائی برادر سب محفوظ ہیں اور سب چل رہے ہیں، سب نجات پا گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشانی ہو، رہے ہم تو آ گئے، ان کا کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں. بات سمجھے جی؟ اب 12 بھائیوں کے 12 قبیلوں کی اتنی عظیم الشان تعداد مصر سے نکلی جو 6 لاکھ سے زائد تھی. فرعون کو جب ان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو اپنی فوجیں جمع کی، جن میں 70,000 کالے گھوڑے تھے. فرعون کے لشکر 70,000، اور لشکر کے مقدمے میں یعنی آگے آگے 7 لاکھ سوار تھے، جو ان کی تعداد سے بھی زیادہ تھے. جب پیچھے سے اس فوجی سیلاب کو اور آگے دریائے قلزم کو، کس کو؟ کون سا دریا تھا؟ دریائے قلزم کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا اٹھے. موسیٰ سے کہا انا لمدرکون. انہوں نے جواب دیا ان معی ربی سیہدین. تو راستہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں 40 سال تک کے ان کو سزا دی. دن بھر چلتے تھے کہ گھر پہنچ جائیں گے، لیکن وہیں رہتے تھے. شام کو بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ. تو مسافر بھی اللہ ہی کی
توفیق سے پہنچتے ہیں. لیکن ایسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کی برکت سے کیا کیا؟ من و سلوہ اتارا، کھانے کا بندوبست کر دیا. سمجھے؟ آگے کی آیتوں میں آیت ہے 83 سے لے کر 8-9 89 89 یا 91 نہیں بولنے کا، 89. اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے؟ آیا وہ ٹاپک، ہاٹ ٹاپک گزشتہ ہفتے کا. اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ کیوں جلدی آیا؟ میں نے بولا تھا یہ طور کے دائیں جانب لے کر آنا ہے اپنی قوم کو. میں توبہ ان کی قبول کروں گا، پھر اس کے بعد ان کو نئی زندگی دوں گا، کچھ آئین اصول تورات کے دوں گا جس سے زندگی گزار سکیں گے. ایک لائحہ عمل ہوگا، اپنا ایک آئین ہوگا، سنویدھان ہوگا. تو تم آگے 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 قوم کا چھوڑ دی تم نے. کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ بولے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے. اولئک ہم اولائی علی اثری، وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے. ساتھی میں کچھ ساتھی آگے بڑھے جاتے ہیں، میں آگے بڑھ گیا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. سمجھ گیا؟ جب کوئی ذی اثر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے پہنچ کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تیرے پاس جلدی آیا. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ من بعدک وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اللہ فرما رہے، ایک ایک لفظ غور سے سننا. قال، اللہ نے فرمایا ہم نے تو بچلا دیا، ہم نے تو گمراہ کر دیا. بچلانے کا مطلب ہے فتنہ، فتنے سے ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اب فتنے کے کئی معنی ہیں. فتنہ کا مطلب مصیبت بھی ہے، فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی تمہاری اولاد تمہارا مال تمہاری آزمائش ہے کہ تم ان پر ایمان لاتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو. بات سمجھے؟ تو آزمائش. تو یہاں بھی ایک قد فتننا، اللہ فرما رہے ہم نے تو بچلا دیا یعنی آزمایا. قومک، اے موسیٰ تیری قوم کو، من بعدک تیرے پیچھے. اور تو کہہ رہا ہے آ رہے ہیں، وہاں رہ گئے وہ، ہم نے پیچھے آزمایا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور بہکایا ان کو سامری نے. کس نے بہکایا؟ لیکن آزمایا کس نے؟ فتننا قومک. اے موسیٰ ہم نے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آزمایا اور فتنے میں ڈالا تیری قوم کو تیرے بعد. جب اللہ خود فتنے میں ڈال رہا ہے موسیٰ کی قوم کو، اب کسی ایرے غیرے کی بیچ میں آنے کی ضرورت ہے؟ بولو. اللہ کو زیادہ سمجھتا کہ آج کے کسی مولانا کو زیادہ سمجھتا؟ اللہ کو نہیں سمجھا. اللہ ڈائریکٹ اپنے اوپر لے رہے ہیں. فتنہ، ہم نے تیری قوم کو آزمایا تیرے بعد. اور سامری نے ان کو کیا کیا؟ بہکا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، جلالی بات ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پھر الٹا پھرے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے، پچھتاتے ہوئے. آسفا افسوس کرتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے. اور فرمایا یا قوم، اے قوم، کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ کہ آؤ ادھر تم کو میں سنویدھان دوں گا؟ طور کی دائیں جانب آؤ، وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا طویل ہو گئی تم پر مدت؟ بہت لمبا زمانہ ہو گیا، وہ بھی نہیں ہوا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غصہ تمہارے رب کا. فاخلفتم موعدی، اس لیے خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے. قالوا، اب انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا، بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اے موسیٰ اپنے اختیار سے. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا. اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ کس کا؟ قوم فرعون کے زیور کا.
تو ہم نے اس کو پھینک دیا، فقذفناها پھینک دیا، فکذلک القی السامری، پھر اسی طرح ڈھالا سامری نے کیا کیا؟ ڈھال دیا۔ اور کیا کیا سامری نے؟ وہ جو سب زیور تھا اس کا کیا بنایا؟ پھر فاخرج لهم عجلا، پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا، گائے کا بچڑا، جسدن، ایک بچڑا، لہو خوار، جس میں آواز گائے کی، کون سی آواز تھی؟ سمجھ میں آیا؟ اس طرح کی ایک آواز آتی ہے۔ فقالوا ھذا الہکم، تو وہ سامری لوگوں نے آپس میں کہا ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، تو وہ بھول گیا۔ کیا معلوم کہا گیا موسیٰ کا معبود، موسیٰ کا اللہ کہا گیا، ابھی یہ چھے تمہارا جو کچھ بھی ہے اس کی پوجا کرو۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایسے بت بدل کے، بچڑے بدل کے آتے رہتے ہیں باطل کی طرف سے۔ ہاں تو یہ ترجمہ یاد رکھو، افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا، بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کو کسی بات کا، اللہ ان کا معبود اور جواب نہ دے، ایسا کیسا معبود؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور نہ بھلے کا، اور ایسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب دریائے سے نجات پانے کے بعد جب آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا۔ کس پر ہوا؟ سنو، دھیان سے سنو، فطرتیں جو گندی ہوتی ہے وہ لوٹ کر آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوٹ کر آتی، اس لیے گندگیوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فرعون کی غلامی میں رہے تھے، اس کی پوجا کرتے رہے تھے، وہ پوجا کرواتا تھا، انا ربکم الاعلی بولتا تھا۔ کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب، جے جے کار تمہاری۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ غلامی ان کی طبیعت میں موجود تھی۔ اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھ کر موسیٰ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے پھر بہک رہے ہیں۔ دیکھو اسی کو کہا گیا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کیا بدل جاتا ہے؟ ضمیر بدل جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ ایک بت پرست قوم پر ان کا جب گزر ہوا، ان کی عبادت پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے، جس طرح انہوں نے موجود اور محسوس چیز، یہ یاد رکھنا، اللہ موجود تو ہے، محسوس نہیں ہے نا، تو انہوں نے جیسے موجود اور محسوس چیز، کالا، نیلا، سانپ، بچھو، سمجھ میں آیا، کھڈوبا، ناگوبا، بچھڑوبا، ہاں، تو انہوں نے جیسے موجود اور محسوس چیزوں یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے نا، ہم بھی ہاتھ جوڑا کریں، مانگا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احمقانہ سوال کے جواب میں بتایا، تم بڑے جاہل بت پرست لوگ ہو، تم سب ہلاک ہونے والے ہو، اور ان کا طریقہ باطل ہے، یہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جائیے، ان کو اچھا طریقہ چاہیے نا عبادت کا، ہم دیں گے، پورا آئین اور پورا سنویدھان دیں گے، پھر یہ ہماری عبادت کرتے رہے، اس میں کوئی ذکر ہوگا، نماز ہوگی، مسائل ہوگی، سمجھ میں آیا؟ پڑھتے رہے، تلاوت کرتے، وہ بت پرستوں کے چکر میں نہ پڑے۔ وہاں ہوا یہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام چلے، 30 روز اور 30 رات تک کا مسلسل روزہ رکھے موسیٰ علیہ السلام۔ تورات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ عبادت کروا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کتنے دن؟ 30 رات اور 30 دن، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ۔ اور پھر وہ مسواک کیا تھا نا، منہ کی بو زائل ہو گئی تھی، تو پھر 10 اور بڑھا دیے، تو اس طرح 40 رات روزہ رکھا ہے، 40 دن روزہ رکھا ہے، سمجھے؟ اور حضرت موسیٰ ماں اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدے ربانی کی وجہ سے شوق بھڑک اٹھا کہ اللہ نے بلایا ہے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے آگے، قوم پیچھے رہ گئی، سمجھے؟ تو گھنٹوں کا سفر نہیں ہوتا تھا، یہ دنوں کا سفر ہوتا تھا۔ میں جاؤں گا آگے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اپنے قائم مقام کس کو بنایا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، اپنے ماجائے بھائی۔
اور ایسا لگا کہ وہ بھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے، مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ، گو سالہ پرستی یعنی گائے کا بچڑا، اس کی پوجا کا مسئلہ پیش آ گیا۔ بنی اسرائیل کے 3 فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا ہو گئے، حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا اور وہاں فتنے میں پڑ گئے۔ اب اللہ نے پوچھا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، موسیٰ تم جلدی جلدی کیوں آ گئے یہاں اور تمہاری قوم کہاں ہے؟ وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے خبر دی، فتنا قومک، ہم نے آزمایا تیری قوم کو تیرے پیچھے، اور سامری گمراہی کا سبب بن گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ اپنی قوم کے ساتھ امیر صاحب، صدر صاحب، ذمہ دار صاحب، نبی صاحب، رسول صاحب کو چلنے کا طریقہ سکھا رہے تھے کہ موسیٰ ہمیشہ اپنی قوم کو آگے آگے رکھو اور تم پیچھے پیچھے چلو۔ لوط علیہ السلام کو بھی یہی سکھایا تھا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ قوم کو رات میں آگے آگے کر دینا، پیچھے پلٹ کے کوئی نہ دیکھے۔ سمجھ میں آیا؟ تیری جو بیوی ہے وہ ماری جائے گی، اس کی فکر میں پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں، اور تم پیچھے پیچھے چلنا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا تھا، بس ہو گیا ختم۔ وہ کیسے سکھاتے؟ تو ایک اللہ نے آزمائش والا واقعہ کیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ بھئی تمہارے پیچھے، تم کو جو ہے اپنی قوم کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، آگے آگے نہیں آنا چاہیے۔ دیٹس آل، یہاں ختم ہو گیا میٹر، پھر کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کہیں اس کو چھیڑا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا، اور نہ کسی بڑے بڑے عالم نے چھیڑا، تو پھر کسی ظالم کو بھی چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سامری کون تھا؟ سوال یہ ہے۔ سامری کے بارے میں الگ الگ باتیں آئی ہیں کہ فرعون کی قوم میں، قبطی قوم میں سے یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ میں ہو لیا۔ ایک تو یہ قول۔ دوسرا قول یہ کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلہ سامرا کا رئیس اور سردار تھا، اور قبیلہ سامرا ملک شام میں بہت مشہور ہے، اس کا سردار تھا، اس لیے اس کو سامری کہا گیا، اور یہ مسلمان بن گیا تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا۔ یہ چوتھا قول ہے۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کرمان۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا۔ یہ چوتھا قول ہے ان کا اس کے بارے میں، جو گائے کی پوجا کرنے والی تھی، یہ ایسی قوم کا آدمی تھا۔ ہو گیا، کسی طرح مصر پہنچ گیا، بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق موجود تھا۔ اب پانچواں قول دیکھو اور دھیان سے سنو، وہ کیا ہے؟ حاشیہ قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا۔ کہاں کا تھا؟ یہ ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ گائے کی عبادت کرتے، یہ ہندو تھا، اور پھر یہ مسلمان بنا اور اس کے اندر نفاق رہا، گائے کی جو پوجا اور اہمیت تھی وہ باقی رہی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہمارے وہ بچڑا کیسے بنا وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ ایسے بنا کہ جب یہ لوگ نکل کر چلے، حملنا اوزارا من زینت القوم، تو وہ کئی میلے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے اڑوس پڑوس کے قبطی فرعونی لوگوں سے ان بنی اسرائیلیوں نے زیور لے لیے، لاؤ تمہارا لچھا دو، لاؤ تمہارا زیور دو، تمہارے کنگن دو، یہ دو، ایسے کپڑے دو، وہ دو، ذرا میلے میں جا کے واپس آ کے دے دیں گے۔ یہ چیز چلتی رہتی ہے اڑوس پڑوس کی لینے کی۔ تو انہوں نے اتنا لے لیا کہ اچانک پھر اللہ کا حکم ہوا اور یہ دریا پار ہو گئے۔ اب جو آ کر دیکھا تو ارے امانتیں ہمارے پاس ہے، کس کی؟ فرعونیوں کی، جا کے دیں گے، ارے موت میں واپس کون جائیں گے موت کے منہ میں۔ پھر تو حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، کیا میٹر ہے کہ یہ ایسا ایسا یہ آ گیا۔ بولے تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے، تمہارے لیے، ہاں وہ چاہے کافر قوم ہو لیکن تمہارے لیے ان کا مال جائز نہیں ہے۔ پھر یہ عاریت کی چیز واپس کرنا تھا، واپسی ناممکن ہے، پھر کریں گے کیا؟
لاؤ یہ تمہارے لیے حرام مال ہے، جمع کرو. کھڈا کیا، اس کے اندر سب نے لا کر زیور ڈالا، جو جو لیا تھا وہ ڈالتے گئے. سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کیا کیا سب ڈالا. اور سب ڈالنے کے بعد میں وہاں سے سامری گزرا تو سامری کی مٹھی بند تھی. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تو بھی ڈال دے. وہ سمجھے کچھ ہوگا، زیور وغیرہ ہوگا، تو بھی ڈال دے. تو اس نے کہا میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ آپ میرے لیے یہ دعا نہ کر دے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے. کیا کیا؟ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ دعا کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد میں ڈالوں گا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کر دی دعا، یا اللہ اس کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ اور جیسی دعا کی اس نے پھر جو ڈالا تو وہ جو پگھلا ہوا اور جلتا ہوا سارا تانبا پیتل اور اسی طریقے پر سونا چاندی زیورات تھے، وہ سب کے سب ایک بچڑے جیسا بن گیا. سمجھ میں آیا؟ اور بچڑے جیسا بنا، اور پیچھے سے ہوا گھستی تھی اور منہ کی طرف سے نکلتی تھی، اور ایسا عجیب سا لگتا تھا. ہاں دیکھ کیسا بولتا ہے، ارے آواز نکلتی، ارے آواز نکلتی. سمجھ میں آیا؟ وہ کاہے کا چمتکار تھا؟ تو وہ یہ تھا کہ اس کی مٹھی میں مٹی تھی. اور وہ مٹی کون سی تھی؟ وہ مٹی وہ تھی جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور وہ دریا پار کر رہے تھے یہ لوگ، اس وقت جہاں ان کے گھوڑے کا پیر پڑا وہاں فوراً سرسبزی اور شادابی ہونے لگ گئی. وہ سمجھ گیا کہ اس گھوڑے کی ٹاپ میں کچھ الگ تاثیر ہے. اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی. بس وہ یہاں پر ہوا، یہاں ہارون کی علیہ السلام کی دعا، وہ اس کی مکاری، اس سے یہ بچڑا تیار ہوا. آزمائش کے لیے کوئی بہانہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو کہ سامری کون تھا. سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، باپ کا نام ظفر. سامری بھی موسیٰ ابن ظفر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ. اور یہ اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں دونوں جس سال میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ٹوکری میں رکھ کے اللہ کے حکم سے حوالے کر دیا نیل کے. یہاں اس کی ماں کو بھی فکر ہوا موسیٰ ابن ظفر سامری کے کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو لے گئی کئی جنگل کے اندر، غار کے اندر چھپا کے رکھا. سمجھ میں آیا؟ اور وہاں چھپا کے اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، وہیں پر وہ پرورش پایا. عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پرورش اللہ نے جبریل امین کے حوالے کی. کس کے حوالے کی؟ جبریل امین کا کام یہ تھا کہ وہ غذا دینے کے لیے جاتے تھے، اور جبریل کی انگلی ہے وہ بڑی بڑی، اور جبریل کی ایک انگلی پر شہد، ایک انگلی پر مکھن، ایک انگلی پر دودھ، وہ 3 انگلیوں میں یوں لگا کے لے جاتے تھے، اس کو چٹاتے تھے. اور ایسا کرتے کرتے وہ بڑا ہو گیا، اس بچے کو چٹا دیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ غار ہی میں پل کر بڑا ہوا. اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہو گیا. جس کی پرورش جبرائیل نے کی وہ موسیٰ ابن ظفر کیا ہو گیا؟ کافر. کیا ہو گیا؟ ہاں. اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا کفر میں، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا، آگے اس کی سزا آئے گی. ہاں. اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون کافر نے کی، وہ کیا بن گیا؟ رسول بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ سارا چکر کیا ہے؟ اللہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. جب روح ڈالنے فرشتہ آتا ہے تو لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سعید ہوگا یا یہ شقی ہوگا، یا تو یہ نیک بخت ہوگا یا کیا ہوگا؟ بدبخت. تو جو نیک بخت لکھا جائے، سمجھ میں آیا، پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کی طرف سے بدبخت لکھا جائے وہ کبھی بھی راہ یاب نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے 2 شعر میں اس کو کہا: اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت، جب آدمی کو نیک بخت نہ پیدا کیا جائے تو متحیر ہو جاتی، پریشان ہو جاتی ہے. کس کی؟ اس کی تربیت کرنے والوں کی عقلیں، اور امید کرنے والے نامراد ہوتے ہیں. فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ، تو وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل نے کی، کافر، وہ کیا بن گیا؟
وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ، اور وہ موسیٰ کہ جس کی تربیت کس نے کی؟ فرعون نے. کس نے کی؟ مرسلو، وہ تو رسول بن گیا. کیا بن گیا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جبریل والا موسیٰ کیا بن گیا؟ کافر. اور فرعون والا موسیٰ، بات سمجھے؟ آگے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے حملنا اوزارا من زینۃ القوم، لیکن ہم سے اٹھوایا گیا اوزار، بوجھ، من زینۃ القوم، قوم کی زینت کا، وہ فرعونیوں سے جو لے لے کے مانگے کا زیور لیا تھا، اس طرف اشارہ ہے. تو وزر، اوزار جو ہے اس کی جمع، یہ اوزار جمع ہے کس کی؟ وزر کی. اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو. سمجھ میں آیا؟ انسان کے گناہ کو بھی چونکہ قیامت کے دن اس پر یہ گناہ بوجھ بنیں گے، اس لیے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو گناہ کو وزر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کل بوجھ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کفار کا مال مسلمان کے لیے کس صورت میں حلال ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کافر کا ہے نا حلال ہے، کافر کا مال ہے تو ان کا بھی مال حلال ہونا چاہیے تھا نا. ارے صحیح ہے نا، لیکن نہیں. تو یہ مفروضہ کہ کافر کا مال ہے تو ہمیشہ حلال ہے، بالکل غلط ہے. بہت بڑی تحقیق ہے، اس میں بحث ہے، لیکن اخیر میں ہمارے حنفی عالم امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے صرف ایک صورت میں کافر حربی کا مال حلال ہے، اور وہ اس صورت میں جب جنگ ہو. سمجھ میں آیا؟ جب جنگ ہو اور جنگ میں جہاد میں جیت جائیں اور مال غنیمت بن کر تمہارے پاس آئے تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ کوئی کافر کا مال حلال بول کے کھا نہیں سکتا. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی تمہارے کہ وہ بچڑے میں آواز کیسے آنے لگی تھی، اور سامری نے کیا کیا تھا؟ وہ مٹی ڈال دیا تھا تو اس کا کچھ اثر تھا. اب اس نے غلط فائدہ اٹھایا تو کیا کریں گے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، آواز کون سی تھی؟ بچڑا تو بن گیا، کاہے کا بنا، کیسا بنا وہ چھوڑو، لیکن جو آواز تھی وہ گائے کی آواز تھی. آواز کیسی نکلتی تھی؟ اس میں گائے کی آواز نکلتی تھی. اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول کے رکھ دی کہ ارے نفع نقصان تو ہے نہیں، تمہاری بات کا جواب تو دیتا نہیں. اللہ تو بات کرتا ہے باقاعدہ، قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہے نا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، نفع نقصان کا مالک ہے. بات سمجھے گی نہیں؟